مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 1۔ پہلے پارے کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے جو بذات خود ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیات بینات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید پہ اسے 7 مثانی کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ اسی سورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی کہ اپنے رب سے ہدایت کی دعا کیا کرو، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورہ فاتحہ ایک جامع دعا ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے پارے کی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور طویل سورت ہے۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب گائے ہے۔ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے خاصا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک شخص ناحق قتل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں سے ایک گائے کو ذبح کرنے کا کہتے ہیں، جس پر وہ گائے کی خصوصیات و تفصیلات کا پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی رنگت وغیرہ کیسی ہو۔ اس گائے کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ پہلے پارے میں 16 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے میں بہت سے مضامین کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کیا ہے، اس پر ایمان کون لاتے ہیں، ایمان والوں کی خصوصیات، منافقین کی عادات، قرآن کریم کا اعجاز، انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کو خلافت عطا کرنا، ابلیس یعنی شیطان کا آدم کو سجدے سے انکار کرنا، اس کا کفر کرنا، تکبر کرنا اور پھر راندہ درگاہ ہو جانا۔ اسی پارے میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی عادات کا ذکر فرماتا ہے اور ایمان والوں کو ان بری عادات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرمان جاری کیا جاتا ہے۔ جنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس بہشت بری کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ان کا مقام ذکر کیا گیا ہے۔ اہل یہود اور ان کے حالات و واقعات سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے۔ پارے کے آخر میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ کس طرح ان مقدس باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی اور پھر پروردگار کے حضور عجز و انکساری سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہاں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مکہ مکرمہ میں صدیوں بعد اپنے آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جن کے آنے سے ظلمت و اندھیرے کا خاتمہ ہوا اور زمانے میں توحید الہی کی شمع روشن ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔